तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे। रुको जरा, सबर करो। और अभी तो रुको। उनकी फवाद चौधरी साहब की हालत गैर हो गई। पानी पिलाओ यार, चौधरी साहब को पानी पिलाएं, बेहोश हो रहे हैं यार। रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त जब आपसे मुखातिब हूँ तो जनाब फवाद चौधरी साहब अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुकीम हैं और वो बाहर नहीं आ रहे जहाँ पे वो दौड़ के घुसे थे। आज फवाद चौधरी साहब जो थे उनको अदालत ने तमाम किस्म की ज़मानतें दे के रिहा करके कहा कि जाओ जा पुत्र रावी, ना कोई आवी ते ना कोई जावी। लेकिन जब वो बाहर की तरफ गए तो उन्हें सामने से एक पुलिस वाला नज़र आया, जैसा कि वो वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है। वो दो गाड़ियों के दरमियान में से ऐसे आया, उसकी आंखों के अंदर वैसे शरारत भी थी और गुस्सा भी था। हालांकि वो तो ये कहना आया था कि गुड टू सी यू चौधरी साहब। चौधरी साहब जनाब, उनकी सारी हवा वहाँ पे ही निकल गई और चौधरी साहब ने दौड़ लगाई। वैसे चौधरी साहब को दौड़ते हुए देख के पता नहीं किस किस जानवर के दौड़ने का ख्याल आया। ताहम चौधरी साहब दौड़ के वो जो जज साहब हैं उनकी अदालत में पहुँचे कि जज साहब बड़ा जुल्म हो गया। जज साहब ने कहा कि पुत्र, आपने कोई आर्डर लिया उससे, कोई कागज़ लिया उससे, वसूल किया जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये बात कह सकें कि वो आपको गिरफ़्तार करने आए थे। चौधरी कहा तो मैं नहीं लिया, वो तो मैंने नज़र आया कि वो पुलिस वाला है तो वो चेहरे के उत्ते बड़ा गुस्सा सी, तो इसका मतलब है कि वो मुझे गिरफ़्तार करने आया तो मैं दौड़ के आ गया हूँ। तो मैं सदके जाऊँ उस अदालत के जिसने कहा कि जेड़े तू जुर्म कीते ने और जेड़े करने ने सारियां दे विच ज़मानत तेरी, जा पुत्र हुण ते चला जा घर। लेकिन चौधरी माशाल्लाह बहुत बहार है, जट्टां नूं लीक ला दित्ती फवाद चौधरी तू हैं हराम खा खा के। मैं तो नहीं कह रहा, आपकी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हामिद खान साहब कह रहे हैं कि आप हराम खोर हैं। उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है और वो किताब इस वक्त पाकिस्तान की तमाम अहम लाइब्रेरियों के अंदर मौजूद है, ऑनलाइन भी पई हुई है। हामिद खान साहब की किताब लिखो, जुडिशरी के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, देखो। तो उसमें कहते हैं कि जब इसके चचा जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो किस तरह ये उनकी तरफ से वो वाला किरदार अदा करता था जिसके आखिर और शुरू और आखिर में पी आता है, दरमियान में IMP आता है, आहो वो वाला किरदार अदा करता था। उन्होंने बाकायदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, ये वाला यार ख़तरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। अब फवाद चौधरी साहब अंदर बैठे हैं, मेरे दिल के अंदर फौरी तौर पर फवाद चौधरी के लिए रहम का जज्बा हो गया है, क्योंकि यार आप जब अगर इस तरह के घटिया आदमी को जब इस तरह की काबिल रहम हालत में देखते हैं तो आपके अंदर इंसानियत तो होती है। लेकिन मुझे याद आया कि जब मुझे उठाया गया था तो PTI की सोशल मीडिया टीम ने ट्रेंड बनाने की कोशिश की। हमारे चाहने वाले थे, उन्होंने फौरी तौर पे हमारी रिहाई के लिए टॉप के 3 ट्रेंड बना दिए। तो अब फिर फवाद, अब इन्होंने जब देखा इनकी टीमों ने कि ये ट्रेंड तोड़ नहीं पा रहे, इनका भी दरमियान में 5वें 6वें नंबर पे आ रहा था, फिर फवाद चौधरी ने मेरे ख़िलाफ़ ट्वीटें करना शुरू की। उसका बड़ा न्योंदरा डाला हुआ है उसने, मेरे जैसे खाकसारों की तरफ बहुत न्योंदरा डाला हुआ है। तो मैंने उस वक्त ना नवाज शरीफ बन गया था, मैं भी छोटा जा मैं नवाज शरीफ बन गया ना। नवाज शरीफ बड़ा आदमी है भाई, मैं छोटा सा नवाज शरीफ बन गया। मैंने इसका मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था। मैंने कहा फवाद चौधरी, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे निपटेगा, तुमने ये जो ज़्यादती की है मेरे साथ और मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें इसने कहीं और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए, ऐसे ऐसे बहतान बांधे जिसका मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी, जिसके मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था। तो बहरहाल फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस वक्त अदालत के अंदर मुकीम हैं और रात के बज गए हैं 12, ठीक है। और फवाद चौधरी साहब अदालत से निकलने का नाम नहीं ले रहे। वो एक ड्रामा है ना सुहेल अहमद का, जिसके अंदर वो पख्तून बना हुआ है, पख्तून चौकीदार, और उसको कुत्ते से बहुत डर लगता है। तो वो अब जो है फवाद चौधरी साहब, वो जो सुहेल अहमद साहब हैं, वो स्टेज पे ना गोल गोल साइकिल चला रहे हैं और दरवाज़ा एक है ऐसा, और वो दरवाजे से अंदर आ गए हैं वो मोहल्ले के चौकीदार।
اور وہ کہتے ہیں کہ کتی بیٹھا ہوا ہے اور وہ سائیکل کا ایک اور چکر لگاتے ہیں، کتی پھر بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ چکر لگاتے ہیں اور پھر جا کے کہتے ہیں کتی بیٹھا سی، پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پھر ایک چکر لگاتے ہیں۔ وہ سائیکل ہی چلاتا رہتا ہے پورا ڈرامہ کے اندر نا، ایک پورا ایک جو ایکٹ جو تھا اس کے اندر سہیل احمد نے بڑا سائیکل چلایا، کوتی بیٹھا ہوا ہے، تو فواد چودھری بھی مجھے سہیل احمد لگ رہا ہے، وہ ایسے کر کے دیکھتا ہے وہ رینجر کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے رینجر کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، فواد چودھری پھر دبک جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے پنجاب پولیس کی بھی ساتھ میں کھڑی ہوئی، پھر چھپ جاتا ہے۔ تو 2 گاڑیاں اس وقت باہر ہیں۔ محترم وقاص امجد اور سدرا جو ہے وہ بھی وہاں سے رپورٹ فرما رہے ہیں، پی ٹی آئی کے آفیشیل پیجز کے اوپر بھی ان کی حالت زار جو ہے زار و قطار نشر کی جا رہی ہے، اور تازہ ترین اطلاع کے مطابق فواد چودھری نے رونا شروع کر دیا۔ وہ پیمپر شیمپر چیک کرو یار۔ لیکن میں اب کس منہ سے کہوں کہ فواد چودھری کے لیے، مطلب مجھے بتائیے کوئی لاجک ہو، میں کس منہ سے کہوں کہ فواد چودھری کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا سلوک کیا جائے یا اس کو گھر جانے دیا جائے۔ فواد چودھری صاحب بڑھ کے مارتے تھے، اور جب بڑھ کے مارتے تھے تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، فرعون کے انداز میں یہ شخص بولتا تھا، فرعون کی طرح بولتا تھا، ٹھیک ہے، اور جناب حتمی انداز کے اندر خدائی لہجے میں بات کرتا تھا یار یہ شخص۔ اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ اب وہ عدالت کے اندر بیٹھا رو رہا ہے، اور ان کی جو ہے وہ جو کیا نام ہے چوئی جو ہے للی اس کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ اب بندہ کیا کہے، کس منہ سے کہے اور کیوں کہے؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کہے کہ آ گئی جان شکنجے اندر، جنج ویلے وچ گنا رو نو کوے ہن روے محمد ہن روے تمنا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا کھڑے ہونے کا وقت آیا ہے نا یار، جاٹوں کا نام بلند کرنے کا وقت آیا ہے، تو اب کھڑے ہو جاؤ یار۔ لیکن میں پھر اس کو اس طرح لیتا ہوں، اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہمیں ناجائز طور پہ عمران احمد خان نیازی کے کہنے کے اوپر اٹھوایا گیا، اور ایف آئی اے کو یہ فرمائش کی، بعد میں ہمیں ایف آئی اے کو ڈیلیور کر دیا گیا، اٹھایا ہمیں فیض کے سیل نے تھا، تو جب ایف آئی اے کو ڈیلیور کر دیا گیا تو ایف آئی اے نے کہا جی آپ تو ہمارے مہمان ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ آئیے بیٹھیے ادھر۔ ہماری خاطر مدارت وہاں پہ شروع ہوئی، وہاں پہ کئی ہمارے جو تھے وہ لسنر نکل آئے، کئی متاثرین دادا پوتا شو نکل آئے، ایک آدھ جو تھا وہ ہمارا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوا تھا یونیورسٹی کے اندر، تو انہوں نے فل فلیج اپنے استاد والا پروٹوکول دیا، ٹھیک ہے، وہ کوئی ایف آئی اے سے ہمیں کبھی بھی کوئی شکوہ نہیں رہا۔ تو اب وہاں اس کے بعد ہم کچھ 3 دن ان کے مہمان رہے میرا انویسٹیگیشن افسر جڑا سی وہ 2 گھر چھڑ کے میرے کو رہندا جی، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ اپنے چ شرمندہ کہ میرے تے کیڑا کیس پہ گیا، ٹھیک ہے، وہ بہت ہی شریف آدمی ہے، اب تو ماشاءاللہ ترقی کر کے بڑے افسر بھی بن چکے ہیں، لیکن وہ بہت شرمندہ کہ سر یہ کیا ہو گیا، میں کہا کوئی بات نہیں۔ تو خیر اپنا اس وقت جو تھا ہم واپس آ گئے، رہائی ہو گئی، رہائی ہونے کے بعد ہم واپس آ گئے۔ یہ جو ڈیس ہوتا ہے نا، حالانکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ان کی کسٹڈی کے اندر بڑے پیار اور محبت سے رہا ہوں، وہ اٹھاتے وقت ہی جو کچھ کر لیا تھا انہوں نے وہ کر لیا تھا، مطلب مار کٹائی اٹھاتے وقت ہی ہو گئی تھی۔ جب ہم وہاں پہ پہنچ گئے تھے تو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن اس کا ڈیس یا اس کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ کچھ 6 ماہ تک باہر دروازہ کھڑکتا تھا یا بیل ہوتی تھی تو میں جو تھا نا وہ ایسے کر کے کانپ جاتا تھا۔ یہ بڑا خوف ہوتا ہے۔ تو فواد چودھری کو اتنا نمبر دے دینا چاہیے کہ وہ رہ کے آیا پولیس کے اندر، تو اب وہ ڈیسا ہوا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ہونا کچھ بھی نہیں، لیکن بندہ جو ہے وہاں پہ جا کے بڑا لاچار اور وہ تصور کرتا ہے، تو اس لیے زیادہ اس کے بھاگنے کے اوپر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہ یار پھر مجھے پکڑ کے لے جائیں گے، پھر وہی ڈرامہ ہوگا، پھر میں اندر رہوں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ جب عدالتوں کی چھاتیوں میں دودھ اترا ہوا ہے تو کیوں نہ اس دودھ سے مستفید ہوا جائے اور وہ انیوا بیلیں دی جائیں۔ اب وہ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ باہر اس لیے نہیں آ رہے کہ جن کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، جن کے طیارے جلانے کی کوشش کی گئی ہے، جن کے شہداء کے مجسمے جو ہیں وہ اٹھا کے زمین پہ پھینک کے ان کو کرچی کرچی کر کے ان کرچیوں پہ ناچا گیا ہے، جن کا اتنا بڑا امیج جو تھا، اس کے جو بڑے بڑے توے لگے ہوتے ہیں جس کے اندر اوپر 2 تلواریں اور سبز رنگ ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹکا گیا ہے اور اس کے اوپر چڑھ کے ناچا گیا ہے، وہ بڑے غصے میں ہیں۔
ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے چھڑنا نہیں. کنے کا آرڈر پاس کر لو گے تسی؟ وہ کہتے ہیں ہائی کورٹ کے ججوں کو اور کرو آرڈر پاس. پھر ہم اس آرڈر کو وائلیٹ کر کے دکھاتے ہیں. اب پائن وہ بھی بڑے ڈاڈے ہیں اور ججوں کی بیویاں بھی بڑی ڈاڈیاں ہیں, ان کی ساسیں بھی بڑی ڈاڈی ہیں, ان کو ٹرکوں کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, ان کے بیٹوں نے ٹکٹیں بھی بلیک کرنی ہیں. عمران احمد خان نیازی کی, وہ ان کے ججوں کی ٹکٹوں سے یاد آیا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوا ہوں. یہ ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے امیر پٹی صاحب نے مجھ سے ملاقات کی اور مجھ سے بھیک مانگی کہ میں ان کے داماد جو ہے اس کو جیتنے دوں. ابھی یہ پی ایم ایل این یہ بھی آپ کو بتائے گی, یہ بکواس کرے گے اس کے جو اس طرح کے ہیں نا یہ جتنے بھی بھونپو ہیں, کہ وہ جیت نہیں رہا تھا, علی شاہی جیت نہیں رہا تھا, اور پھر رانا ثناء اللہ نے وہاں پہ اپنا پورا وزن ڈال کے اس کو جتوایا. ٹھیک ہے, وزن ڈالنے کا مطلب سمجھ سکتے ہیں نا, ہاں آگے پیچھے کر کے ہیں. باقاعدہ وہاں پہ جو پی ایم ایل این کا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھا اس کو ہروایا گیا اور اس کو جتوایا گیا. ٹھیک ہے, کہ شاید ملک پٹی صاحب جو امیر پٹی صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ کوئی چنگا سلوک کر رہے ہیں, اور چنگیاں نے جتیاں ماریاں نے مسلم لیگ نون نو. اور مجھے اس طرح کے موقع کے اوپر نا شدید قسم کا نا خوشی ہوتی ہے. ان کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے, یہ ڈیزرو کرتے ہیں. بہرحال فواد چودھری صاحب کو باہر آنے دینا چاہیے, اگرچہ انہوں نے چودھریوں کی جٹوں کو لیک لگوا دی ہے, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں, اور ناک کے اوپر لگوائی ہے, نشان لگوا دیا ہے. اب جو اپنا فواد چودھری صاحب ہیں, اب ان کی آئندہ نسلیں بھی بتایا کریں تھیں کہ ابو اس طرح جوتے چھوڑ کے بھاگے تھے ہائی کورٹ سے پولیس سے بچنے کے لیے. کوئی اپنی اولاد کے لیے کوئی قابل فخر بات چھوڑ کے جانی چاہیے, لیکن آپ کے لیے شاید یہ بھی فخر کی بات ہو. اور ان کو تھوڑا سا ظلم کم کرنا چاہیے جو اس طرح کے مظالم پہ اترے ہوئے ہیں. لیکن کیا کریں, ان کو کیا کہیں, وہ اتنے زیادہ ہرٹ ہوئے ہوئے, اب ہم کیا کہیں. ٹھیک ہے, ادھر عمران خان صاحب باز نہیں آ رہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی اپنی آئی پہ آئے ہوئے ہیں. بس اس وقت دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور اسے محفوظ رکھے, لیکن جا ہم کسی محفوظ مستقبل کی طرف نہیں رہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.